بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور ممتاز ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت، سمجھدار اور چست چالاک نوجوان تھا۔ نظر باز بھی نہ تھا۔ میں بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، اچھے خاندان سے تھی۔ والد صاحب کی بیماری کے باعث ہم پر برے دن آ گئے۔ انہیں کینسر ہوا تو کل جمع پونجی انہی پر صرف ہو گئی۔ علاج 3 سال چلا، مگر نصیب میں یہی لکھا تھا کہ موذی مرض جان لے کر ہی ٹلے گا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آمدنی کا آسرا نہ رہا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماموں چاچا تھے، مگر وہ نام کے تھے۔ انہوں نے برے وقت پر ہماری کوئی مدد نہ کی۔ میں نے انہی دنوں ہی بی ایڈ کیا تھا۔ ناچار نوکری کے لیے گھر سے قدم نکالنا پڑا۔ ایک سہیلی کے والد کی سفارش پر نوکری مل گئی۔ معقول تنخواہ تھی۔ اسی کمپنی میں ممتاز بھی کام کرتا تھا۔ وہ ہمارا آفیسر تھا اور میں اس کے ماتحت ملازم ہوئی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ممتاز ایک متوازن شخصیت کا مالک ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ نہایت مشفقانہ اور دوستانہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کر کے ہم بہت سکون محسوس کرتے۔ بے جا روب داب کا قائل نہ تھا، تاہم محنت سے کام کرنے والوں کی قدر کرتا تھا۔ میں بھی بہت دیانت اور محنت سے اپنی ڈیوٹی دیا کرتی تھی۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ مجھ میں وہ تمام اوصاف ہیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ وہ میری قدر کرنے لگا، بہت عزت سے پیش آتا۔ جہاں موقع ہوتا مجھے اہمیت دیتا، کیونکہ میں مناسب لباس پہنتی اور شرم کا دامن تھامے رکھتی۔ اتفاق سے انہی دنوں ممتاز کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم کو علم ہوا، سارے اسٹاف نے صلاح کی کہ ان کے گھر تعزیت کو جانا چاہیے۔ اگلے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ ہم 4 لڑکیاں آسیہ کے گھر جمع ہو گئیں اور ممتاز صاحب کے گھر تعزیت کو مل کر گئیں، جبکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے مرد کولیگ حضرات اپنے طور پر گئے تھے۔ تیسرا دن تھا، ان کے والد کو فوت ہوئے اور گھر پر رسم کل تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں بھی دوسری خواتین کے ہمراہ ایک طرف بیٹھ کر سپارہ پڑھنے لگی۔ ممتاز صاحب ذرا دیر کو اندر آئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ میری کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ ان کی والدہ نے غم زدہ ہونے کے باوجود ہم کو توجہ دی اور پیار سے ملی۔ جب رخصت ہونے لگے تو سب کے نام دریافت کیے۔ تبھی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری طرف خاص توجہ سے دیکھ رہی ہیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز ممتاز صاحب نے مجھے کہا کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں اور آپ کی والدہ سے ملنے کی آرزو مند ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا آفیسر مجھ کو اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ جواب دیا، بستے شوق آئیں، میں امی کو بتا دوں گی۔ جب آنا ہو فون کر لیں۔ یہ بھی اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ ان کا فون آیا کہ وہ لوگ شام کو آنا چاہتے ہیں۔ شام کو امی نے چائے کا ہلکا پھلکا سا انتظام کر دیا اور پھر ممتاز صاحب اپنی بہن اور والدہ کے ہمراہ آ گئے۔ ہمارے گھر ان کا سواگت کرنے کو کوئی مرد نہ تھا۔ امی اور ہم بہنوں نے ہی سواگت کیا۔ مجبوری تھی، ممتاز کو بھی ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا کہ اکیلے وہ بٹھائے جاتے تو اچھا نہ لگتا۔ امی ان سے اور ان کی والدہ سے باتیں کرتی رہی۔ آپا نے ان کی بہن کو کمپنی دی۔ میں اور فوزیہ اپنے ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں جت گئیں۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہفتہ بعد ممتاز صاحب نے کہا کہ ان کی بہن کی سالگرہ ہے، لہٰذا انہوں نے مدعو کیا ہے۔ میری والدہ اور میرے ساتھ ہماری تینوں بہنوں کو بھی آنے کے لیے اصرار کیا۔ ان کے اصرار پر ہم ان کے ہاں گئے۔
اور یہی سمجھا کہ ہمارے افسر نے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ سارے گھر والوں کو بہن کی سالگرہ پر مدعو کر لیا ہے۔ ممتاز صاحب کے گھر جا کر پتہ چلا کہ اس سالگرہ کی تقریب میں ہمارے سوا اور کوئی مہمان مدعو نہیں ہے۔ گویا سالگرہ کے ایک بہانہ تھی، دراصل انہیں ہم لوگوں کی دعوت مقصود تھی۔ کچھ دنوں بعد ان کی والدہ کا فون امی کو آیا اور انہوں نے بالآخر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ وہ ممتاز صاحب کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھی۔ والدہ نے کہا، سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے دریافت کیا، مجھے وہ پسند تھے، اس رشتے کے لیے خود کو ان کے لائق نہ سمجھتی تھی۔ دل میں خوشی کے پھول کھل گئے اور میں نے ہاں کر دی۔ بس پھر کیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میری شادی اپنے افیسر سے بہت طریقے کے ساتھ ہوئی اور انہی کی خواہش پر ہوئی، لیکن دفتر والوں نے یہی سمجھا ہمارا خفیہ عشق معاشقے کا معاملہ تھا، تبھی شادی کر لی۔ بہرحال شادی کے بعد چاہ مگوئیاں ہونے لگی تو ممتاز نے کہا کہ تم نوکری چھوڑ دو۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میری بیوی کو کوئی ٹیڑھی نظروں سے دیکھے یا پھر باتیں بنے۔ خدا کا دیا سبھی کچھ ہے، تمہارے کمانے کی ضرورت نہیں، کمانے کو میں خود کافی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھرداری سنبھال لی۔ میری شادی کے سال بعد ہماری ساس بیمار ہو گئیں۔ ان کی ہڈیوں کی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ اب یہ حال تھا کہ ان کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا اٹھانا بٹھانا سبھی کچھ مجھے کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک کڑی ڈیوٹی تھی۔ میں دن بھر ان کی دیکھ بھال اور جی حضوری میں تھک کر چور ہو جاتی اور اپنے سراپے کا ہوش نہ رہتا۔ تب ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اماں جی کی اتنی زیادہ دیکھ بھال اور تیمارداری نہیں کر سکتی، آپ ان کے لیے کوئی نرس رکھ لیں، کیونکہ یہ بیماری لا علاج ہے اور یہ ایک دو روز کی بات نہیں۔ جب تک یہ زندہ ہیں ان کے ایسے ہی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آخر کب تک یہ مجھ سے ہو سکے گا؟ ممتاز کو برا تو لگا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور نہ کیا اور بہت جلد ایک نرس لڑکی کا انتظام کر لیا، جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ شکل و صورت ابتی ہوئی تھی، رنگت کالی تھی، لیکن نہایت خوش اخلاق، تحمل والی اور مخلص تھی۔ اس نے اماں جی کی جی جان سے دیکھ بھال کی، رات دن ان کی خدمت میں حاضر رہتی اور ذرا بھی غفلت نہ کرتی۔ اس طرح اماں جی ہی نہیں، میرے شوہر بھی اس لڑکی نوشین سے ادحد خوش تھے۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی کہ وہ معمولی صورت ہونے کے باوجود وہ خوبصورت لگتی تھی۔ شاید کہ اپنے اچھے رویے اور حسن اخلاق کی بدولت گھر بھر کی آنکھوں کا تارا ہو گئی۔ میری 2 نندیں شادی شدہ تھی، وہ روز اپنی والدہ کے پاس آتی، نوشین ان کو خوش دلی سے ملتی اور بھرپور تواضع کرتی، میرے شوہر کا بھی خیال رکھتی، یہاں تک کہ ان کو کھانا دینا اور ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے کے فرائض بھی اس لڑکی نے اپنے ذمے لے لیے۔ 5 برس اسی عالم میں میری ساتھ زندہ رہی اور نوشین نے دن رات ان کی خدمت میں گزارے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی اور نہ ہی تھکن کا اظہار کیا، نہ کسی کو شکایت کا موقع دیا۔ میری ساس کی حالت اچانک ایک روز خراب ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تب میرے شوہر کو بلایا اور بولی، میری آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو گے تو مجھے بہت سکون ملے گا۔ ممتاز نے کہا، اماں جی حکم کریں، جو کہیں گی حکم بجا لاؤں گا۔ کہنے لگی، میں نے شاید بہو کے انتخاب میں کچھ غلطی کر دی۔ نوشین غریب بیوہ کی بیٹی ہے، لیکن اس میں وہ صفات ہیں کہ اس کو بہو بنانا چاہیے۔ تم میری مانو تو نوشین سے نکاح کر لو۔
دین میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ بس انہوں نے بیٹے کو حکم دیا اور ممتاز نے ماں کی خاطر سر تسلیم خم کر دیا۔ حالانکہ وہ نوشین سے نکاح کا تصور نہ کر سکتے تھے، لیکن کر لیا۔ جس روز نکاح تھا، ساس نے مجھے بہانے سے میکے بھجوا دیا اور شربت کے گلاس پر نکاح کرا دیا۔ صبح نکاح ہوا اور شام کو وہ وفات پا گئیں۔ ان کے چہلم تک یہ بات راز رہی۔ مجھے کسی نے نہ بتایا کہ ممتاز نکاح کر چکے ہیں اور نوشین ان کی دوسری بیگم بن چکی ہے۔ جب چہلم ہو چکا تب میری نندوں نے یہ حقیقت مجھ پر واضح کی اور ممتاز نے کہا کہ تمہارے حقوق تم کو ملتے رہیں گے، نوشین کے اسے ملیں گے۔ اماں جی نے وعدہ لیا تھا کہ انصاف کرنا، میں انصاف سے کام لوں گا۔ بہرحال مجھے معاف کر دو کہ میں ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ دم آخر انہوں نے میرا نکاح کرایا۔ مجھ پر جو قیامت ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی۔ 5 برس تک ممتاز نے انصاف سے کام لیا۔ خدا کی مرضی کہ مجھے اولاد نہ ہوئی، مگر نوشین 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اس کے بعد ممتاز کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ تمام تر نوشین کے ہو کر رہ گئے اور میری حیثیت گھر میں ایک فالتو فرد کی طرح ہو گئی۔ آج میرے خاوند کی دوسری بیوی کو 30 برس گزر چکے ہیں۔ آدھی کوٹھی میں میں رہتی ہوں اور آدھی میں ممتاز اور نوشین اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میرا خرچہ پورا ادا کرتے ہیں، لیکن میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ بیمار ہو جاؤں تو بھی بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں، لمبا قد اور حسن مجھ پر تمام تھا، مگر حسن ایک دن ہار گیا اور خدمت گزار بیوی جیت گئی۔ اب وہ ان کے 6 بیٹوں کی ماں ہے۔ سبھی کچھ اس کا شوہر جائیداد اور شوہر کی رفاقت، پیار، توجہ، سماجی حیثیت، خاندان میں اہمیت، لیکن میں بس دکھاوے کی بیوی ہوں۔ خالی دامن، میری جھولی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ کاش اپنی ساس کی خدمت میں کرتی تو شاید نوشین سوتن بن کر مجھ پر نہ آتی، یا پھر خدا تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، چاہے ایک بیٹا یا پھر ایک بیٹی ہی دے دیتا، تو میں بھی ان کے درمیان خوشیوں کی کچھ تو حقدار ہو جاتی۔ اب تو تمام حقداری نوشی کی ہے کہ وہی ممتاز کے 6 بچوں کی ماں ہے اور میں تمام حقوق سے محروم ہوں، سوائے اس کے کہ اس کے گھر میں پناہ کی خاطر رہتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر